الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، دنیا
باری، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النبا کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، باری تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشیں۔ آپ کو، ہم سب کو، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ نبی کریم سید العامین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب خلوت نبوت سے نوازا، نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کا سہرا سر پہ سجایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے حکم فرمایا، میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول، میرے محبوب، میرے پیغمبر، جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے، نزول فرمایا ہے بذریعہ جبرائیل، اس امانت کو، اس دیانت کو، اس ہدا کو، اس شفا کو، اس رحمت کو، اس نور کو سنانا ہے، بیان کرنا ہے، بتانا ہے، حق کہنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی بیت اللہ سعودی عرب میں، خانہ کعبہ جہاں پیدا ہوئے، جس شہر میں رہے، حضور کا وطن، حضور کا چمن، حضور کا امن، حضور کا گھر، تو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو میری وحدانیت، میری توحید، آپ کی رسالت، قیامت، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، جو کچھ بھی اس دنیا میں کرنا ہے آخرت کے لیے کریں، ان کو ڈراؤ، ان کو بتلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے قریش مکہ، کفار مکہ کو جب اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کا دین بتلایا، مسائل بتلائے، وہ آپس میں کہنے لگے، کفار مکہ، قریش مکہ، یہ جو محمد ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب باتیں کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، قبریں پھٹیں گی، حساب کتاب ہوگا، ایک جہان آئے گا، عدالت لگے گی، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، نشر ہے۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا کہتا ہے؟ قیامت کے بارے میں کہتا ہے، مرنا ہے، ہم تو جب دفناتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں تو ہڈیاں ملتی ہیں، کبھی کھوپڑی، کبھی گھٹنے، کبھی ریڑھ کی ہڈی، قبر میں تو نام و نشان نہیں، اور یہ کہتا ہے قبریں پھٹیں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ کیسے باتیں کرتا ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔
ان میں سے جو لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسلمان ہوئے، ایماندار ہوئے، ان کی باتیں سن کر ان کے بھی اتفاق ہوا کہ چلو ان کے پوچھنے سے ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی، بات کھل جائے گی، ظاہر بہر ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، قریش مکہ، کفار مکہ، انسان تھے، بندے تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، جیسے ہم ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، خیرات بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مکے والوں نے، رسول اللہ کے رشتہ داروں نے اسی بیت اللہ کی تعمیر فرمائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چھوٹی تھی، نبی نہیں بنے تھے، تو اعلان کیا تھا ابو لہب نے، ابو جہل نے، سرداروں نے کہ مکے کی تعمیر کے لیے، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حلال کا پیسہ، پاک پیسہ چاہیے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو اس گھر میں، اس گھر کے بنانے میں پیسہ کم آیا، اسٹیمیٹ لگایا، خرچہ زیادہ، مال تھوڑا، تو انہوں نے بیت اللہ کو مختص کیا، حتیم کی جگہ کو چھوڑ دیا اور یہ اللہ کا گھر بنایا۔ نماز پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے پچھلا جو ماحول دیکھا، بیٹا اگر باپ کو دیکھے، باپ دادے کو دیکھے، دادا پر دادے کو دیکھے، وہ کہتا ہے میرا ابا یوں کرتا تھا، ابا کہتا ہے میرا ابا ایسے کرتا تھا، میں نے دادے کو ایسے کرتے دیکھا، پڑ دادے کو دیکھا۔ یہ نئی باتیں ہیں، نئے مسئلے ہیں، یہ قبر، یہ حشر، یہ نشر، یہ مرنا، یہ جینا، یہ اٹھنا، یہ قیامت، یہ کیسی کیسی باتیں محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نبا آخری سپارہ عما یتساءلون یہ سورت اتار دی۔ پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو تمہیں عقل ہی نہیں، جو میرا محمد کہتا ہے وہ سچ ہے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو اور آپس میں بیٹھے بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، یہ جہان تھوڑا ہے، قبر کی زندگی تھوڑی ہے، اصلی جہان تو آگے ہے، ہمیشہ والا جہان، بڑا لمبا جہان، بڑا لمبا جہان، جنت بھی ہمیشہ، جہنم بھی ہمیشہ، جہاں ختم ہونے والا نام ہی نہیں، جس کے بارے میں آیا کہ پوری دنیا کی زمین کو، پوری دنیا کائنات کی زمین کو رائی کے دانے سے بھر دو۔ سندھی میں کہتے جہاں بھا، ہماری زبان میں کہتے تریا، سرسوں، اس کے بلو رنگ کے دانے، پوری دنیا کی زمین کو رائی کے دانے سے بھر دو، اور ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ لے جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے پھر تیسرا دانہ لے جائے، تو فرمایا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، اگلا جہان ختم ہونے والا نہیں۔ یہ مثال جہان ہے، ایک دکھلاوا ہے، ایک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ لگا دیا کہ اس دنیا میں میرا بندہ آ کر میرے لیے کیا کرتا ہے، اپنے لیے کیا کرتا ہے، آخرت کے لیے کیا کرتا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر میری پہچان کیسے کرتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کائنات کو حکم سے بنایا، کون سے؟ ارادے سے۔ ان ارادنی اللہ شیئا، جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں فیقول لہ کن، تو اللہ فرماتے ہیں، سورۃ یاسین کے آخری آیت ہے، آخری الفاظ ہیں، فیقول لہ کن فیکون۔
میں ارادہ کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ 18,000 مخلوق کم و بیش، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنائی۔ ایک انسان ہے ابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو خلقتہ بیدی، میرے بندیو میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اپنے ہاتھ سے بنایا تو چیز محنت سے بنائی جائے تو اللہ کو پوری کائنات میں سے سب سے پیاری مخلوق انسان ہے، چاہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، بھیل ہو، کولی ہو، چمبڑ ہو، ذکری ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اللہ کو یہ انسان بہت پیارا ہے۔ تو بھائیو، انہوں نے سوال کیے، اللہ نے اپنے تقدیر میں سنا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، یہ میری آیات، یہ میری نشانیاں، یہ بینات، یہ ہدا، یہ قرآن لے جا اور میرے پیغمبر کو یہ صورت سنا دے اور وہ فرمائے ان کو بتلا دے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو بڑی خبر ہے، وہ تو آنے والی ہے، وہ ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ پھر قیامت کے دن جمع ہونا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا۔ اس کے بعد جو پاس ہو گیا جنت میں جائے گا، جو فیل ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، جس نے ہدا کو، ہدایت کو اپنایا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے ضلالت کو، گمراہی کو، پھٹکار کو، خرافات کو، بدعات کو، رسومات کو، برادری کو، دوستوں کو راضی کیا، رب کو ناراض کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب کا طریقہ اپنایا اور قرآن کو دل میں لگایا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو اللہ فرماتے ہیں راستے دو ہیں، یا جنت یا جہنم۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے کہ میرا بندہ یہ پوچھ رہا ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو نہیں سوچتا کہ اس دنیا کائنات میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا، تجھے کیسے بنایا اور تیرے لیے کیا بنایا۔ اوپر دیکھ تو ایک منظر ہے، نیچے دیکھ تو دوسرا جہان ہے۔ یہ 14 طبق زمین و آسمان میں کتنی میرے انعامات ہیں، کتنی میری چیزیں ہیں جو میں نے تیرے لیے بنائیں۔ آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، فرش بنائے، عرش بنائے، لوہا بنایا، چاندی بنایا، پیتل بنایا، سونا بنایا، تانبا بنایا، کیا کیا چیز ہے جو میں نے تیرے لیے بنائی۔ تو کوئی ہے میرے بغیر بنانے والا؟ ہیں کوئی ہے میرے بغیر؟ تو میرے بھائیوں، تو اللہ نے تو اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندے ہو اگر سارے جمع ہو جاؤ تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ گندی مکھی، کچرے والی، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ لم یخلقوا ذبابا، یہ پوری دنیا کے انسان، جن اور انسان جمع ہو جائیں، لم یخلقوا ذبابا، ربڑ کی بنا لو گے، سائنسی دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ربڑ کی مکھی، پلاسٹک کی مکھی ایسے ہو بہو جیسے میں نے بنائی ہے ایسے تم نہیں بنا سکتے، کمزور ہو۔ لم یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو جاؤ نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کھانا کھا رہے ہو، تربوزہ کھا رہے ہو، انگور کھا رہے ہو، سیب کھا رہے ہو، شربت پی رہے ہو، یہ مکھی اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے، انگور پہ بیٹھ گئی، تربوزے پہ بیٹھ، خربوزہ، متیرا، ہم یوں کرتے ہیں، چھوٹی سی ہے اور اسی اپنے زبان سے، اپنے منہ سے رس چوستی ہے، پھر ہم اس کو ہانکتے ہیں، بھگاتے ہیں، بھجنوں اڑ جاتی ہے۔
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اتنے کمزور ہو، 6 فٹ کا انسان، ذمہ دار انسان، بادشاہ، کالا گورا، چھوٹا بڑا، عہدے منصب والا، اگر یہ مکھی تمہارے کھانے سے، مشروبات میں سے تھوڑی سی کوئی چیز لے جائے، تمہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اسے واپس کر سکو۔ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، وہ بھی کمزور ہے، یوں کرو تو ختم، مگر تمہیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو کہو واپس آ جا، یہ جو ہمارا حصہ لے گئی، شربت پی گئی، انگور سے رس چوسی، یہ ہمیں واپس دے دے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، کسی کے بس کی بات ہی نہیں، ضعف الطالب والمطلوب، نہ تمہیں طاقت ہے کہ اسے واپس کر سکو، نہ اس میں طاقت ہے کہ تمہیں واپس دے سکے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، یہ زمین، آسمان، یہ پورا جہان اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ قبضتہ یوم القیامہ، آج بھی اور قیامت کے دن بھی، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہی اللہ ہے، سبحان وہی پاک ہے، تعالی تعالی والا، علو والا، بڑائی والا، کبریائی والا۔ تم کتنے جاہل ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائیں، میں انشاءاللہ گنواؤں گا، اللہ توفیق دے۔ پھر بھی تو کھڑا ہے کبھی قبر پہ، کبھی مردے کے سرانے، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی دلدل کے آگے، کبھی قبر پہ، کبھی شجر پہ، کبھی حجر پہ، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کہتا ہے قیامت کیا آئے گی؟ ان ھذا لساحر کذاب۔ جب قرآن سنا نا حضور کا تو مکے والوں نے کہا، اپنے رشتہ داروں نے، ان ھذا لساحر کذاب، پکی بات ہے، لگتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے، کہانت کے ذریعے سیکھتا ہے، پھر ہمیں پڑھ کے سناتا ہے۔ ان ھذا لساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ مکے والے ہمیں کہتا ہے ان ھذا، وہ بے شک یہ جو ہے نا، یہ محمد، لساحر کذاب، جادوگر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، کبھی آدم علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے، کبھی موسیٰ کی کہانیاں سناتا ہے، کبھی نوح کی بات بتلاتا ہے، کبھی وہ سناتا ہے، اور کہتا یہ ہے تمہارا مالک ایک اللہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک کا نام لیتا ہے، ایک اللہ کو بلاتا ہے۔ ہمارے تو اللہ بہت ہیں، لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، ود بھی ہے، یغوث بھی ہے، یعوق بھی ہے، نصر بھی ہے، یہ بت بھی ہیں۔ ہم ان کے آگے جاتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں سفارش کراؤ، یہ اوپر پہنچاتے ہیں، وہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ کیسے ہے محمد؟ جھوٹ بھی بولتا ہے اور ہمیں ڈرانے کے لیے پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، لبید ایک بڑا شاعر تھا سعودی میں حضور کے زمانہ میں، جو ایک دفعہ کلام پڑھتا پھر دوسرے پڑھنے میں پہلا لفظ نہیں آتا تھا، عرب میں مشہور تھا۔ اب وہ لوگ آتے تھے بیت اللہ کے دروازے پہ نا، 2-3 شعر لکھ کے لگا دیتے تھے، اپنا کمال جیسے پہلوان ہوتا ہے تو شاعر آتے، مشاعرہ ہوتا، رات کو محفلیں لگتی، گانے گاتے، شعر پڑھتے عربی میں،
اس کو بلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ہمارا محمد ایک قرآن پڑھتا ہے اور اس نے ایک سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن میں سب سے چھوٹی آیت ہے، چھوٹی سورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک میں اللہ نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، انعام ہے۔ فصلی لربک وانحر، پروگرام یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ انجام کیا ہے؟ ان شانئک الابتر، محمد جو دشمن ہوگا اس کی نسل بھی ختم کر دو۔ انعام، پروگرام اور انجام۔ تو یہ آیت لکھ کے لگا دی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ۔ قلم کاغذ لایا گیا تو مار کا خوش ہوئے مکے والے، کوئی کرتب دکھائے گا، اس صورت کے بدلے دوسری صورت بنائے گا۔ یہ شعر جو پڑھتا ہے، شعر لکھتا ہے، لہٰذا اس کی نفی میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کے مقابلے میں اس نے لکھا نہیں، اس کے آگے اس نے لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر ما ھذا کلام البشر، کہ مکے والو یہ جو 3 آیتیں لکھی ہیں یہ بندے کی نہیں ہیں، لگتا ہے اس کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ انسان کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو آخر الزمان نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا اور اس پہ یہ قرآن کا اعجاز فرمایا۔ تو لہٰذا مکے والے کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم نے کہا کوئی جوڑ توڑ کرے گا، اس نے کہا جوڑ توڑ کی بات ہی نہیں، اس کے آگے کون کر سکتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، لوگو اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن جھوٹا ہے، مکے والے کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ کہانی ہے، کسے ہیں، یہ جادو کے ذریعے آیا ہے، تو تم بھی لکھو، بناؤ۔ ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اپنے بندے پہ محمد رسول اللہ پہ اتارا ہے تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت، سارے قرآن کو چھوڑ دو، انا اعطیناک کے بدلے اور بنا کے دکھاؤ۔ تو بھائیو فدو شہداکم، پھر ایسے کرو، پیروں کو بلاؤ، ولیوں کو بلاؤ، مردوں کو، زندوں کو، سارے جہان کو بلاؤ۔ اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تمہارے بس کی بات نہیں، یہ قرآن بندے نے نہیں بنایا، یہ اللہ کی زبان ہے۔ تو بھائیو، تو مکے والوں نے کہا، سوال کیا، محمد تو کہتا ہے قیامت آئے گی، قبریں پھٹیں گی اور ہمیں وہاں پیشی ہوگی۔ فرمایا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں تم یہ سوال کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو ایک دوسرے سے، محمد رسول اللہ سے؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ تو بہت بڑی خبر عظیم ہے کہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ القاریہ ما القاریہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت۔ بہت قرآن بھرا ہوا ہے قیامت کے بارے میں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا دن ہے، جھٹکے کا دن ہے، غضب کا دن ہے، سوال کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون،
اس میں تم اختلاف کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے محمد کاہن ہے، اور کوئی کہتا ہے محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے محمد جھوٹا ہے۔ کلا سیعلمون، ان قریب جان لوگے، جلسو قبران تے پوسن خبران۔ کلا سیعلمون، ہرگز ان قریب جان لوگے، جب مرتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے، دولت گئی، کرسی گئی، عہدہ گیا، منصب گیا، بیوی گئی، بچے گئے، دولت گئی، سرمایہ گیا، گاڑیاں گئیں، فیکٹریاں گئیں، نہ دائیں کا نہ بائیں کا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ کلا اذا بلغت التراک وقیل من راک، اور جب تیرا سانس ہنسلی پہ پہنچتا ہے، سارے وجود سے نکل حلقوم تک جب پہنچتا ہے، کلا اذا بلغت التراک وقیل من راک، ہے کوئی یاسین پڑھنے والا، ہے کوئی سورۃ تغابن پڑھنے والا، ہے کوئی ملا مولوی پھوکا دینے والا؟ سکرات لگی ہے، سانس بڑا مشکل میں ہے، آنکھیں میری تن گئیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، منہ میرا کھل گیا، ہاتھ میرے چلتے نہیں، پاؤں میرے سیدھے ہو گئے، نہ میں یوں دیکھ سکتا ہوں، نہ بائیں دیکھ سکتا ہوں، نہ اوپر دیکھ سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں۔ بیوی کہہ رہی ہے او میرا پیارا شوہر، بچے کہہ رہے میرا بابا، سردار جی، چیف صاحب، جنرل صاحب، مولوی صاحب۔ کلا اذا بلغت التراک وقیل من راک وظن انہ الفراق، اس جہان کے چھوڑنے کا ٹائم آ گیا، اور جدائی کا وقت آ گیا۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پانی پیے، بچہ گلاس پکڑ کے کھڑا ہے، بھائی پکڑ گلاس، ہاتھ اٹھتے نہیں، کیسا پنے خواہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یوں ہوں۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جب سکرات لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پی جاؤں پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ بچے پیال چمچ میں پانی ڈال کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ تو پی لے، اللہ فرماتے ہیں اس کا پانی بند ہو گیا، بجے اندر کے باہر آ رہا ہے، پانی بھی اندر نہیں جا رہا۔ ادھر شو کرتا تھا، بازو پہ بازو تیرا نہیں ملتا، گردن تیری سیدھی نہیں چلتی۔ کلا سیعلمون، ان قریب جان لے گا، ثم کلا سیعلمون، پیچھے پس او پھر تاکید کے لیے، وہ جان لے گا، مرے گا تو جان لے گا، جب وہ جہان آئے گا قبر پھٹے گی پھر پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ہرگز ان قریب، وہ پیچھے پھر پس جان لے گا، جب قبر پھٹے گی قیامت کے دن اس مٹی سے نکلے گا تو اللہ کی دربار میں جب حاضری ہوگی پھر تو مان لے گا، پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ سچ بولا نہ نماز پڑھی، فلا صدق ولا صلی، نہ خیرات کی نہ زکوٰۃ دی نہ حج کیا، اللہ نہ غریبوں کو کھانا کھلایا، نہ کبھی سچی بات زبان سے نکالی، سچائی کا بھی منکر، نماز کا بھی منکر۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ کی سوچ بھی رکھتا ہے، جھوٹا کاروبار بھی کرتا ہے، ولکن کذب وتولی، پھر منہ پھیر کے بھاگتا ہے۔ اولا لک فاولا
ثم اولا لک فاولا، او بربادی پہ بربادی، او تہس نہس ہو جا، لعنت پہ لعنت، اولا لک فاولا، او ثم اولا لک فاولا۔ سوچتا کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، گمان کرتا ہے ایسے پیدا ہو گیا ہوں، کو پوچھنے والا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک کال سریا، او چودھری صاحبہ، خان صاحبہ، راجہ صاحبہ، ملک صاحبہ، مولوی صاحبہ، جاہل صاحبہ، پیر صاحبہ، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، او نطفے کی پیداوار، او پلید قطرے کی پیداوار، ثم کلا سیعلمون، جب دن اٹھ، جب قبر پھٹے گی آئے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا۔ سن میری بات، کہتا کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن بھی جھوٹا ہے، تو نہیں مانتا؟ سوچ تو سی، پھر سوال بھی کرتا ہے، یہ تو بتا یہ بنانے والا کون، اس جہان کے چرخے کو چلانے والا کون؟ الم نجعل الارض مہادا، میں نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ کیا بنایا؟ زمین تیرے لیے تابع کر دیں، انگور لگائے تیری مرضی، ناریل لگائے تیری مرضی، آم لگائے تیری مرضی، سبزی لگائے تیری مرضی، پیوند لگائے تیری مرضی، میٹھے لگائے تیری مرضی، کڑوے لگائے تیری مرضی، بنگلے بنا تیری مرضی، فلیٹیں بنا تیری مرضی، اکھیڑ پکھیڑ کر تیری مرضی، جو چاہے کر تیری مرضی۔ الم نجعل الارض مہادا، میں نے تیرے لیے، کس کے لیے؟ وہ بولو تو صحیح، ہمارے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں بول، فتوے لگاتا ہے، نہ میری پہچان کرتا ہے، نہ میرے محمد کی پہچان کرتا ہے، نہ میرے حکم کو مانتا ہے، نہ میرے نبی کی تابع داری کرتا ہے، الٹے پلٹے بکواس کرتا ہے، طریقہ بھی غلط، کھانا بھی غلط، سوچ بھی غلط، نظریہ بھی غلط، تول بھی غلط، بول بھی غلط، سماعت بھی غلط، دیکھنا بھی غلط، سارے کام غلط کرتا ہے، فتوے نبی پہ لگاتا ہے، قرآن پہ لگاتا ہے، دین پہ لگاتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، تیرے لیے میں نے زمین تابع کر دی، تیرے لیے زمین بستر بنا دیا، تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، 50 منزل بنا، چپ ہے، ہلتی نہیں، ہلتی تھی تو فرمایا والجبال اوتادا، میں نے زمین میں پہاڑ بنائے، میخیں لگا دی، ہلنا نہیں، اگر ہلے گی بندہ چلے گا نہیں، ہلے گی گاڑی چلے گی نہیں، ہلے گی بلڈنگ کھڑی ہوگی نہیں، جب زلزلہ آ گیا تو کانپے گی، جب کانپے گی نہ چلنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ سونے کا۔ اے میرا بندہ، زمین تیرے لیے بنائی مہادا والجبال اوتادا، زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے، میخیں لگا دی، میخ جانتے ہو نا، کیل لگا دیا، قلعہ لگایا کہ جانور بھاگے نہیں، رسہ باندھو جانور جتنا بھی تکڑا ہو، قلعہ مضبوط ہے نہیں بھاگے گا، بنیاد صحیح ہے تو پھر چھت بھی صحیح ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ کس کی نعمتیں ہیں؟ تو بولو، سوال کرتا ہے قیامت آئے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ وہ بولنے والا بلا رہا ہے، سنانے والا سنا رہا ہے، کہتا غلط ہے، میں سچا ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وخلقناکم ازواجا، میں نے تیرے لیے جوڑے بنائے، توجہ توجہ،
خلقناکم ازواجا، ابا بھی بنایا، مما بھی بنائی، مرد بھی بنایا، عورت بھی بنائی، مرس بھی بنایا، زال بھی بنائی، شوہر بھی بنایا، بیوی بھی بنائی، سنڈا بنایا، بھینس بنائی، بچڑا بنایا، گائے بنائی، بکرا بنایا، بکری بنائی، دمبا بنایا، دمبی بنائی، گدھا بنایا، گدھی بنائی، گھوڑا بنایا، گھوڑی بنائی، درختوں میں بھی جوڑے بنائے اور انسانوں میں بھی جوڑے بنائے، درندوں میں بھی جوڑے، پرندوں میں بھی جوڑے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کس نے بنائے؟ وہ بولو۔ جوڑے بھی بنائے، پھر رنگ بھی بنائے، پیلے بنائے، لال بنائے، ہرے بنائے، گورے بنائے، کالے بنائے، چھوٹے قد کے پیدا کرے، کالے بچے پیدا کرے، انڈونیشیا بنا دے، ملیشیا والے بنا دے، وہ حبش والے بنا دے، مصر کا حسن بنا دے، پاکستان کا گندم کا رنگ بنا دے، سارے رنگ میرے بنائے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔